سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ۔ ایک ابتدائی جملہ کہ کسی بھی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ شخص مومن ہوگا یا وہ شخص کافر ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان بھی اور کفر بھی، یہ دونوں جمع ہو جائے۔ اس جملے کے بعد جو اگلا جملہ ہے، یعنی ایک ابتدائی جملہ کہنے کے بعد اگلا جملہ وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سچ اور جھوٹ جمع ہو جائے۔ اگر ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر اس کفر کے نیچے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا درجہ دیا، وہ کفر کے نیچے جھوٹ کو رکھا، کہ جس طرح کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، مومن سچا بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچا ہوگا تو وہ مومن کے نیچے والا درجہ جو ہے، ایمان کا نچلا درجہ پھر سچائی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سچ اور جھوٹ اس کے دل میں جمع ہو جائے۔ تیسرا وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خیانت اور امانت دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ تو مومن کی تین صفات اس حدیث میں ذکر ہوئیں ایمان کے تحت، کہ وہ مومن ہوگا، جب مومن ہوگا تو وہ سچا بھی ہوگا، اور جب سچا ہوگا تو پھر امین بھی ہوگا، امانت میں دیانتداری سے کام کرے گا۔ اگر مومن نہیں ہوگا تو کافر ہوگا، جب کافر ہوگا تو پھر وہ جھوٹا بھی ہوگا، جب جھوٹا ہوگا تو پھر وہ خائن بھی ہوگا۔ جس طرح آپ کو یاد ہے، ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں۔ ایک روایت میں فرمایا منافق کی چار نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، منافق کی نشانی جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کبھی امین بنایا جائے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، اس میں خیانت کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں کوئی جھگڑے والا معاملہ ہو تو اس میں وہ گالیاں نکالے گا۔ یہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بہت حساس جملہ ہے، کہ جس میں یہ دو نشانیاں پائی جائیں وہ آدھا منافق ہے، جس میں چار پائی جائیں وہ پورا منافق ہے۔ اب پھر یہاں دیکھیں اور ان دونوں روایات کو دیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ایمان قائم رکھے۔ ایمان ہوگا، ایمان کے نیچے صدق آئے گا، صدق کے نیچے امانت آئے گی۔ اگر امانت اور صدق نہ ہوا تو پھر ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ ایمان بھی کامل، آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاملات میں کہ آپ بازاروں میں چلے جائیں اور آپ کو بازاروں میں کہاں امانت نظر آئے گی، کہاں سچائی نظر آئے گی، ہر جگہ آپ کو اس کا برعکس نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور میں کل ایک ڈیبیٹ ہوئی انڈیا میں، ایک ملحد کی اور ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر کی، مفتی شمائل ندوی صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ آج بھی جب الحاد کی طرف سے یا کفر کی طرف سے جو نقشہ کھینچا جاتا ہے نا، وہ نقشہ یہی کھینچا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں آپ ان ممالک کو جہاں جہاں کفر ہے ان کو ایک جگہ پر رکھیں، نشان لگائیں، اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان پر نشان لگائیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھوٹ کہاں پر ہے، دھوکہ کہاں پر ہے، مکر و فریب کہاں پر ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ تو آپ نے جہاں جہاں اسلام کا نشان لگانا وہاں یہ معاملات زیادہ پائے جائیں گے۔ تو یہ وہ جملہ ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اسلام کے نمائندہ ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں ججمنٹ پاس کریں گے، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں رائے دیں گے۔ تو پھر یہ معاملہ ہمارے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہو تو پھر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر بات کریں، مسلمانوں کو دیکھ کر بات نہ کریں۔ تو اگلے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ مسلمانوں نے ہی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ہی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔
اللہ سے دعا کریں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا عمل اسلام کے کھاتے میں جاتا ہے اور دنیا پھر کہتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے، آمین ثم آمین۔